کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے یا ناراض نہیں ہوگا، جب تک ہم اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے ہیں علم کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی ایک بات کو بہت ہلکے میں لیتا ہے، بہت کم سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک وہ گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بات بہت گناہ والی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ وہ اللہ رب العالمین سے دور ہو کے جہنم کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کے نزدیک اس بات کی اتنی اہمیت اس کو نہیں معلوم ہوتی، حالانکہ اس نے بہت اچھی بات کہی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں علم کا جو مقصد ہے، جو علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر بھی گنائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے روح کے اندر، ہماری آتما کے اندر بدلاؤ ہونا چاہیے، فرق آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور کافی مرتبہ ہم نے اس کے سلسلے میں کلاسوں کے اندر گفتگو کی ہے۔ ایک حصہ تعلیم کا ہمارا ختم ہو چکا ہے، یہاں سے نئے تعلیم کا آغاز ہوا ہے۔ آپ نے علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی باتیں کچھ سنی تھیں۔ کم عمری ہی میں انہوں نے علم کے فروغ کے لیے، اویئرنیس کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ کافی کتابیں ہیں۔ ایسا علم جو اللہ رب العالمین سے رشتوں کو نہ بنا سکے وہ علم نہیں ہے، یا ہم نے صحیح سے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اس سے ہم کو کیا حاصل ہو رہا ہے وہ ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ مشہور آیت ہے، بار بار ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اقرا نازل فرمائی، شروع کی 5 آیتیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کس پس منظر میں اس کو نازل فرمایا تھا؟ ہمارے سامنے یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تنہا تھے، جبریل علیہ السلام آئے، 3 بار سینے سے لگایا اور دبا کر کہا سینے سے گلے لگانے کے بعد کہ پڑھو، لیکن کس چیز کو لے کر پڑھو؟ علامہ ابن عاشور نے، جن کی کتاب تفسیر 30 والیوم کے اندر ہے، 30 والیوم میں ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر، اور اسی طرح سے اسی بات کو سورہ العلق کی تفسیر کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں، پری اسلام میں، اسلام سے پہلے، وہاں کے لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ لات، عزا، منات، جن کی وہ ورشپ کیا کرتے تھے اہل مکہ، مکن ڈسبلیور، اس زمانے میں وہ لوگ ان کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ، بسم عزا